السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جمعہ کے خطبے میں مولوی نعمان صاحب بات فرما رہے تھے گناہوں کی بخشش کی۔ ایک حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو، وانا اغفر الذنوب جمیعا، اور میں تمہارے سارے معاف کرتا ہوں۔ تو ایک کام کرو، فاستغفر، مجھ سے معافی مانگو، اغفر کر، میں معاف کر دوں۔ علامہ عتبی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ، یہ وہ دور ہے جب مسجد میں جب روزہ مبارک پر کوئی تالے نہیں تھے، دروازے نہیں تھے، ہر کوئی آتا جاتا تھا، پہلی صدی کی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں قبر پہ بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا تھا، ایک دیہاتی آیا اور اس نے اپنے گھوڑے کو باہر بٹھایا اور اندر آیا اور آ کر آپ کو سلام پیش کیا، آپ کو سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کا رب کہتا ہے کہ اللہ کے نبی سے وہ بات کر، آپ کا رب کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ کے رب نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر کے آئیں، یعنی گناہ کر کے آئیں اور آ جائیں آپ کے پاس اور مجھ سے معافی مانگیں، فاستغفر اللہ، مجھ سے معافی مانگیں، اور پھر آپ بھی ان کے لیے معافی طلب کریں مجھ سے، ایک یہ خود معافی مانگیں اور ایک پھر آپ بھی سفارش کریں اور ان کے لیے معافی مانگیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو دیکھیں گے کہ میں بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ تو کہتا ہے جئتک مستغفرا لذنوبی، میں آپ کے پاس آیا ہوں یا رسول اللہ، اپنے گناہوں پہ معافی مانگتا ہوں، مستشفعا بک الی اللہ، آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ کہ اللہ مجھے معاف کر، ان یغفر لی ذنوبی، کہ اللہ میرے گناہ معاف کر۔ اور پھر وہ رونے لگا اور اس نے شعر پڑھے کچھ، ان میں سے دو شعر اب بھی روضہ مبارک کی پلر پر لکھے ہوئے، جب ہم ایسے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ستون یہاں ہے، ایک ستون یہاں ہے، ایک شعر ادھر لکھا ہوا ہے اور ایک شعر ادھر لکھا ہوا ہے، یا خیب من دفنت فی القاع اعظم فطاب من طیبہن القاع والحکم، اے وہ ذات جو زیر زمین تشریف لے گئے تو اس سے وادیاں بھی اور بلندیاں بھی اور پستیاں بھی سب بابرکت ہوتی ہیں، خوشبودار ہوتی ہیں۔ نفس الفداء لقبر انت ساکن فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم،
جس قبر میں آپ آرام فرمائیں، میری جان اس کا قربان۔ آپ کے ساتھ آپ کی رحمت بھی ہے، آپ کی پاک دامنی بھی ہے، اور آپ کی محبت امت کے ساتھ وہ بھی ہے۔ یہ دو شعر تو لکھے دو کتاب میں ہیں، ابن کثیر رحمہ اللہ سے میں نے پڑھے تھے، اور بھی کئی محدثین مفسرین نے اس میں لکھا، انت الشفیع الذی ترجی شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم۔ جب پل صراط پہ پاؤں ڈگمگائیں گے تو آپ کی سفارش سے ہم پار ہوں گے۔ وصاحباک لا انساہما ابدا، اور میں آپ کے ساتھی ابوبکر اور عمر کو بھی نہیں بھول سکتا۔ منی السلام علیکم ما جرى القلم، جب تک قلم والوں کے قلم چلتے رہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، جب تک قلم والوں کے قلم چلتے رہیں، میرا سلام آپ تینوں کو پہنچتا ہے۔ 15ویں صدی جا رہی ہے، قلم تو کسی دن بھی نہیں رکا۔ کیا وہ فصاحت کا بادشاہ تھا دیہاتی، ایسی تعلیق کر گیا، ایسے اپنے سلام کو ایسی چیز کے ساتھ جوڑ گیا کہ مدرسۃ الحسنین میں بھی قلم چلیں گے، اور یا بازار میں قلم چلیں گے یا دفتروں میں قلم چلیں گے، تو میرے نبی کا سلام میرے نبی کو اس کا سلام پہنچتا رہے گا۔ یا خیر من دفن فی القاء اعظم، فطاب من طیبہن القاع والحکم، نفس الفداء لقبر انت صاحب، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، انت الشفیع الذی ترجی شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، وصاحباک لا انساہما ابدا، منی السلام علیکم ما جرى القلم۔ آنسو پہنچتا ہوا باہر نکلا تو عاطبی فرماتے مجھے ایک دم نیند آ گئی، قبر پر بیٹھا نیند آ گئی، تو میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی تشریف لائے، عاطبی اٹھو جلدی جاؤ اور اس دیہاتی سے کہو کہ تیرے رب نے تیری فریاد کو سنا تو تیری بخشش ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو، تم میں بھولنے کا مادہ ہے، تم ضعیف کمزور ہو، تم سے گناہ ہوتے ہیں، تو تم مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کروں گا۔ انا اغفر الذنوب جميعا ما من یوم، مسند احمد کی روایت ہے، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق النہار۔ ہر روز سمندر پوچھتا ہے یا اللہ ہمیں اجازت دے، ہم فیصل آباد کو بہا کے لے جاؤں۔ کراچی کا سمندر نہیں، 7 سمندر پوچھتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اجازت دے، میں ان سارے دنیا کے نافرمانوں کو بہا کے لے جاؤں۔ سمندر کو فیصل آباد آنے میں کچھ دیر لگے گی، والارض تستأذن فی ان تبتلع، یہ زمین پوچھتی ہے یا اللہ مجھے اجازت دے، میں ان کو نگل جاؤں، ہٹ جاؤں، نگل جاؤں۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجل الرتب، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کہ تیرا کھا کے تیری نافرمانی کرتے ہیں، ہمیں اجازت دے، ہم ان کے سر اڑا دیں۔ فرشتے غصے میں، زمین غصے میں، سمندر غصے میں، ہماری نافرمانیاں پانیوں پر بھی اور ہماری نافرمانیاں دھرتی پر بھی، ہماری نافرمانیاں فضا میں بھی۔ جہازوں میں شراب سرو کی جا رہی ہے، اور میں بڑے بڑے بحری جہازوں میں نے سفر کیا ہے، وہاں سارے اس میں ناچ کے کلب اور شراب خانے اور جوئے خانے
سب کچھ اس میں چلتے ہیں. تو دھرتی کو ہم نے جوئے کے اڈوں سے، زنا کے اڈوں سے بھر کے رکھ دیا، سود کے ساتھ بھر کے رکھ دیا. تو یہ تڑپتی ہے، دل ملاتی ہے کہ یا اللہ مجھے اجازت دینا ہے، ان کا کام تمام کرو. اب اللہ کیا کہتا ہے؟ جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ سب کو اسے آنا چاہیے. وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دعوا عبد فانا اعلم بعبدی منکم. چلو چلو اپنا کام کرو، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میرے بندے کو چھوڑ دو، اسے کچھ نہ کہو، میں تم سے زیادہ بہتر اس کو جانتا ہوں. دھرتی جل رہی ہے، اس کا کلیجہ جل رہا ہے، اس پہ شراب پی جا رہی ہے، قتل کیے جا رہے ہیں، زنا ہو رہے ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، جوئے کھیلے جا رہے ہیں. وہ کہتی میں پھٹنا چاہتی ہوں، کو نگلنا چاہتی ہوں. سمندروں میں جوش اٹھتا ہے کہ میں ان کو ڈبونا چاہتا ہوں. فرشتوں کو غصہ آتا ہے کہ میں ان کی گردنیں اڑانا چاہتا ہوں. اور جس کو غصہ آنا چاہیے وہ کہتا ہے چلو چلو اپنا کام کرو، میرے بندے کو کچھ نہ کہو، میں اس کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. ان کان عبدکم فشانکم بہ، اگر یہ اس بندے کو تم نے بنایا ہے، تم نے پیدا کیا ہے تو پکڑ لو، مار دو. وَإِنْ كَانَ عَبْدِي، اور اگر میں نے اسے پیدا کیا، میں نے اسے بنایا ہے تو میں جانوں میرا بندہ جانے. منی وَإِلَيَّ عَبْدِي، میں جانوں میرا بندہ جانے. فرشتے اس کائنات زبان حال سے پوچھتی ہے تو یا اللہ اس کے کرتوت تو دیکھ، اس کو پکڑنا کیوں نہیں، پکڑ ان کو. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اتانی لیلا قبلت من اتانی نہارا قبلت. فرشتے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کیوں نہیں پکڑتا، میں اس لیے نہیں پکڑتا کہ میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا. میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں. جس رات میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، جس دن میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا. میں انتظار ہوں. اور سبحان اللہ، اگر کوئی ہم سے ناراض ہو جائے، ہم اس کو منانے جائیں تو وہ ہمارے استقبال کے لیے باہر کھڑا ہوگا یا دروازے کو کنڈی لگوائے گا؟ بولو. میرے دو بزرگ تھے، دونوں فوت ہو گئے. وہ آپس میں دونوں بھائی تھے، دونوں لڑ پڑے. میں صلح کرانے لگا تو ایک نے میرے اوپر بھی چڑھائی کر، اور میں صلح کراتے کراتے میں مجرم بن گیا. بھائی تو وچ وڑیا کیوں؟ دونوں میرے چاچے تھے. تو میں اس کو منانے گیا، وہ دو لڑ رہے ہیں، میں صلح کروا رہا ہوں. اس کو غصہ چڑھا کے ایک چپ کدی کدو بول بھائی بڑے آج. میں گیا ان کو منانے کے لیے. میرا نوکر گیا پتہ کرنے بھی گھر میں ہے کہ نہیں. جب انہوں نے میرے نوکر کو دیکھا تو وہ گھر سے اٹھے اور ڈیرے میں چلے گئے کہ ڈیرے میں تو نہیں آئے گا نا، وہاں اور لوگ بھی ہوتے ہیں، گھر میں شاید آ کے مجھ سے معافی مانگے اور میں نے معاف نہیں کرنا. ڈیرے میں چلے گئے. تو مجھے نوکر نے آ کے بتایا جی وہ ڈیرے میں چلے. تو میں ان کے ڈیرے میں چلا. وہاں ایک نوکر ان کو دبا رہا تھا. میں جا کے ان کے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا. میں نے کہا چاچا جی معاف کر. 2.25 گھنٹے مجھے منتیں کروائیں پھر معاف. 2.25 گھنٹے خون کا رشتہ، چاچا بھتیجا
اور ساتھ یہ کہے مینو پتا تو بڑا وڈا مولوی ہے میں تینوں معاف نہیں کرتا. آخر گاؤں کے لوگ کٹھے ہو گئے, رشتے دار کٹھے ہو گئے, بھائی بھی آ گیا, سب نے منتیں کی میاں صاحب معاف کر دو, چاندی کر دو. 2.25 گھنٹے کے بعد کہتا اچھا جاؤ معاف کر. یہ انسان کا انسان سے معاملہ ہے. اور وہ اللہ جس کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سب کچھ اس نے ہمیں دیا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تمہیں وہ دن یاد کیوں نہیں جب تو کچھ نہیں تھا, زیرو. ایسا نہیں کہ میں کہیں موجود تھا اور وہاں سے اللہ نے مجھے بنایا. میں نہیں تھا, میں لا تھا, کچھ نہیں تھا. وہاں سے میرے رب نے مجھے انسان بنا کر ثم سواک رجلا, اور یہ شکل دی, یہ بول دیا جو میں بول رہا ہوں. تو اس کی نافرمانی ہو تو اس کو تو آسمان سے کوڑے برسانے چاہیے. لیکن وہ کیا کرتا ہے, من تقرب الی تلقیتہ من بعید. جو مجھے راضی کرنے آتا ہے, معافی مانگنے آتا ہے, میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. کیا کمال کی بات ہے. چھوٹا جا انسان ناراض ہو جاوے داندہ مجھے شکل نہ دکھا. غلام نظر وائن مرحوم تھا, ہمارا وزیر اعظم بھی رہا. تو ایک آدمی اس سے ناراض ہو گیا. ہمارے تلمبے کا بااثر آدمی تھا, اس کے ساتھ کچھ ووٹ تھے. ان کے ووٹ, یہ نہیں کہ اس کے دل میں اس آدمی کی قدر تھی, یہ تھا کہ اس کے پیچھے ووٹ ہیں, اگر یہ ناراض ہو گیا تو ووٹ نہیں ملیں گے. تو چند ووٹوں کو اپنا بنانے کے لیے اس کو منانے گیا. اس نے کنڈی لگا دی, وہ اس کے دروازے پر بیٹھ گیا. صبح کی اذان تک اس کے دروازے پر بیٹھا, صبح کی اذان تک. اور وہ اس کا ایسا مرید ہوا کہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہا. تو ایک آدمی کو منانے کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. جو ہے شہنشاہ اعظم, واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم, واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون, والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. جو ایسی شہنشاہی صفت رکھتا ہو, کہتا جو مجھے منانے آتا ہے نا, وہ کتنے جا رہے ہیں, یار آج توبہ کر لگی, آخری جمعہ ہے, توبہ کر لگی, مسجد جا رہے ہیں. کہتے ہیں شرم نہیں آ رہے, 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلے. تو وہ کہتا ہے حج سے ہی جاؤنا ہے, اور کتنے جاؤنا ہے. تو جس کو لوگ تانا دے رہے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, اس کو اس کا رب کہہ رہا ہے آ جا, میں تیرے انتظار میں کھڑا ہوں. فلقیتہ من بعید, میں اس کا استقبال کرتا ہوں. من اعرض عنی نادیتہ عن قریب, اور جو نہیں آتا, آخری جمعہ دے کر بھی نہیں آتا, تو میں خود جا کے اسے کہتا ہوں آ جا میرا بندہ, دوستی لگا دے مجھ سے. تیری میری دوستی کا تجھے فائدہ ہوگا, میں تو ہر نفع نقصان سے پاک سمجھتا ہوں. ان اطالی لیلا قبلت من
أتاني نهارا قبلت من أعظم مني جودا وكرما، مجھ سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے؟ کوئی حالات ہیں کہ متوسط طبقہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اپنے زکوٰۃ سے پڑھ کے نکالا کہ زکوٰۃ دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا۔ 2,500 دے دیا نا 1,00,000 میں سے، تو باپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے لیکن سخی کا بھی نہیں لگے، اوپر 54 خرچ ایک سٹیپ باپ سخی بن کے زندگی گزارو، لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت